صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی وبین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارئلہ ذکر آل محمد کو قبول فرما، جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ مجلس آل محمد میں کوئی بیمار ہے تو ذکر حسین کے صدقے شفا عطا فرما، اگر کوئی گود اولاد کے لیے ترستی ہے تو شبیر کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما۔ مالک جن کو عطا فرمائے ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما، سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کوشش کرنا جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ذکر حسین میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی پاک نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی پاک ولایت کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کرنا جو حیدر کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں، زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا، میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ کوشش کرنا جو ذکر حسین میں شامل ہے بآواز بلند آمین کہنا، میرا اللہ آخری مصطفیٰ کا ظہور فرما، گستاخ امام زمانہ کو نیست و نابود فرما، آل محمد کے ہر دشمن کو نیست و نابود فرما۔ میرا اللہ مذہب آل محمد کو اجتماعت نصیب فرما، ہمیں مل کر حسینیت کی سرحد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کوشش کرنا اول تاخر بآواز بلند صلوات۔ جتنا دن عظیم ہے کوشش کریں مل کے بآواز بلند صلوات۔ مجلس آل محمد کی روحانیت کے اضافے کے لیے اول تاخر باجماعت صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ہدیہ صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جیسے آج دن کی نسبت ہے، میرا دل ہے کہ اسی نسبت سے آپ سے گفتگو کی جائے۔ 5 سال دروازہ شاہ نجف پہ خیرات علم کا سجدہ کرنے کے بعد ممبر آل محمد پہ حاضر ہونے کی وجہ صرف ایک ہے کہ حیدر کے ماننے والوں کو بتایا جائے علی میں غفلت نہ کرنا ورنہ خدا جہنم میں ڈالے گا۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائیں۔ مالک کبھی کسی کا محتاج، اگر آپ پچھلے صاحبان مناسب سمجھیں تو ذکر حسین کے لیے اگر آپ سامنے آ جائیں تو اچھا لگتا ہے کہ بندہ ویسے بیٹھے جیسے اہل حق ذکر حسین میں بیٹھا کرتے ہیں۔ میں سب سے گزارش کر رہا ہوں اگر مناسب سمجھیں تو ذکر حسین کے لیے اگر سارے ہی کوشش کر لیں تو مجلس کا ماحول اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں تاکہ سارے شریک ذکر ہو جائیں، بآواز بلند صلوات۔ اچھا کوشش کرو جو صلوات سارے رل کے پڑھ سکتے ہو بلند آواز نالتے۔ مسجد رسول میں کائنات کے رسول کا ممبر، ابھی تک سرکار مصطفیٰ زینت ممبر نہیں ہوئے۔ بزرگوار محترم اور اتفاق سے مہینہ رمضان المبارک کا مسجد رسول کا در کھلا، در سے خدا کا در نکلا۔
آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ اگر بندہ مجلس میں بیٹھ کے سبحان اللہ واہ واہ مسکرا دے تو ذکر میں یقیناً ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والا زیادہ مطمئن ہو کے ذکر حسین کر لیتا ہے۔ مسجد رسول کا در کھلا، مسجد رسول کے در سے خدا کا در نکلا۔ جو ابھی تک نہیں پہنچا اسے اگلے جملے میں شامل کرنے کی کوشش کروں۔ مسجد کے دروازے سے خدا کے چہرے کا مالک علی نکلا۔ مولا آپ کو سلامت بکرامت رکھے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں میرے پاس کہ میں ایک ایک جملے کی تشریح کروں، میرے جملے کے ساتھ سفر کرنا۔ یہ محمد مصطفیٰ کا بڑا عزت دار صحابی ہے، وہ تیز قدم اٹھا کے علی شہنشاہ کے قریب آیا، اس نے بلا تشبیہ اپنا دایاں ہاتھ محمد مصطفیٰ کے وسیع کے قدموں پہ رکھا اور مسکرا کے کہتا ہے مالک اگر مناسب سمجھیں تو آج رات کی افطاری میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا جا انتظام کر، ابو طالب کے بیٹے کا وعدہ ہے میں آ جاؤں گا۔ آپ کی خوبصورت چوب کی قسم ہے، پہلا بندہ دعوت دے کے باہر جا رہا تھا، یا باہر سے دوسرا محمد مصطفیٰ کا صحابی مسجد رسول میں آ رہا تھا۔ پہلا دعوت دے کے جا رہا تھا، دوسرا دعوت دینے آ رہا تھا۔ اس نے علی شہنشاہ کے قریب آ کے وہی جملہ کہا یا علی اگر مناسب سمجھیں تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر حسین میں شامل بیٹھے، علی کے دروازے کا نوکر ذکر ولایت تلاوت کرے اور تیرے چہرے پہ تبسم ہی نہ آئے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا جا انتظام کر، ابو طالب کا بیٹا آ جائے گا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں تشریح کروں۔ بندے 3 ہو گئے، بندے 5 ہو گئے، بندے 10 ہو گئے، بندے 20 ہو گئے، بندے 30 ہو گئے، بندے 40 ہو گئے۔ میں علی ابن ابی طالب کے حوبداروں کے درمیان علی ابن ابی طالب کی فضیلت کی سطر پڑھنے لگا ہوں۔ 40 کے 40 بندے سے علی نے وعدہ کر دیا جا انتظام کر، ابو طالب کا بیٹا آ جائے گا، جا انتظام کر، خدا کی زبان والا علی آ جائے گا۔ اگلے دن مسجد رسول کھلی، پہلا بندہ مسجد رسول میں آیا۔ چاچا جی رات کو بندے کے گھر ہلکے کا MP مہمان آ جائے نا، صبح وہ 2-4 دوستوں کو ضرور بتاتا ہے کیا بات ہے رات میرے گھر کے در و دیوار سلامی کر رہے تھے، ہلکے کا MP میرے گھر مہمان تھا۔ اس بندے کے مقدر کے کیا کہنے جس کے دسترخوان پہ وہ علی تھا جو خدا کے رزق کو تقسیم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یا علی شہنشاہ بارے سے کہنا اس بندے کے مقدر کے کیا کہنے جس کے دسترخوان پہ وہ علی مہمان تھا۔ تیرے مذہب کے امام فرماتے ہیں رزق ربنا یجری علی ایدینا، کہ رزق خدا کا ہے مگر تقسیم کرنے والا ہاتھ ہم اہل بیت کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس کے دسترخوان پہ خدا کا رزق تقسیم کرنے والا علی مہمان، یا پہلا صحابی رسول مسجد رسول میں آیا، اس کے چہرے پہ کائنات کی خوشیاں۔ وہ دوسرے صحابہ کو بتانے لگا کیا بات ہے، رات میرے گھر کے در و دیوار میری سلامی کر رہے تھے، اللہ کے مقرب فرشتے میرے گھر کے صحن میں اترے ہوئے تھے، خدا کی رحمتیں میرے گھر کا طواف کر رہی تھیں۔ دوسرے بندے نے پوچھا بتا تو صحیح اتنی رحمت تیرے گھر میں کیوں تھی؟ وہ مسکرا کے کہتے ہیں کیونکہ علی میرے گھر تھا۔ وہ کہتا ہے کچھ تو خوف خدا کر، سامنے ممبر رسول ہے، تھوڑی دیر میں کائنات کا رسول ممبر پہ آئے گا، مسجد رسول میں، اور سفید جھوٹ۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا جھوٹ بولا؟ وہ کہتا ہے علی تو رات میرے گھر تھا۔ آباد رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ علی تو رات میرے گھر مہمان تھا۔ 2 صحابہ کرام کی گفتگو جاری تھی، یہ بندہ تیسرا آ گیا۔ وہ کہنے لگا بھائی مجھے بتاؤ یہ بحث کس چیز پہ؟ وہ کہنے لگے یار یہ کہتا ہے علی میرے گھر تھا، میں کہتا ہوں میرا دعویٰ ہے علی میرے گھر تھا۔ وہ کہتا ہے تم دونوں جھگڑا نہ کرو، علی تو میرے گھر تھا۔ مجھے نہیں خبر آپ علی ابن ابی طالب کا ذکر کس انداز سے سنتے ہیں، میں جس انداز سے ذکر کرنے کا عادی ہوں اسی انداز سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ کوئی 5-10 منٹ کی دیر ہوئی، یا مسجد رسول میں 40 صحابہ اکٹھے ہو گئے، ان میں سے ہر بندے کا دعویٰ تھا علی میرے پاس، دوسرے کا دعویٰ تھا علی میرے پاس، 5ویں 10ویں کا دعویٰ تھا علی میرے پاس۔ اتنی دیر میں 650 سال کا بوڑھا نام سلمان، کمر جھکی ہوئی مگر عشق ولایت میں جوان، وہ کہتا ہے آپس میں جھگڑا نہ کرو، یہ مسجد رسول جھگڑا کرنے کے لیے تو بنی نہیں، ابھی کائنات کا رسول مسجد میں آئے گا، بس کرسی پہ بیٹھنے کی دیر ہے، سوال میں کروں گا پھر فیصلہ کائنات کے مصطفیٰ کریں گے، جس کے بارے میں سرکار مصطفیٰ نے بتا دیا فیصلہ ہو جائے گا علی اس کے گھر۔ یا محمد مصطفیٰ کا پہلا قدم آیا، سرکار نے آ کے ممبر نبوت کو اپنے قدموں سے زینت دی، علی شہنشاہ کے سامنے سلمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے
سوال کہ سرکار 40 بندہ ہے، ہر بندے کا دعویٰ علی اس کے پاس، اس کا دعویٰ علی اس کے پاس، سرکار فیصلہ آپ فرما دیں علی ان 40 میں سے کس کے پاس تھا، فیصلہ ہو جائے گا کون علی والا۔ مسکرا کے سرکار مصطفیٰ نے فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مگر سچ یہ ہے علی تو رات میرے پاس تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ذرا سجاد بلند کر اونچا بول حیدری یا علی شہنشاہ وارث کائنات بھائی۔ اب بابا جی مسجد میں وہ رسول بولے جن کے بولنے پہ کوئی بولے تو کافر ہو جائے، کیونکہ مذہب آل محمد ہے وفا کا درس، مذہب آل محمد ہے غیرت مندوں کا مذہب، ممبر آل محمد سجا ہے لوگوں کو عشق ولایت پہ اکٹھا کرنے کے لیے، یہ شیعہ کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے ممبر نہیں سجا۔ آپ بھی کوشش کریں اپنے اندر کے اندرونی چھوٹے موٹے معاملات ختم کر کے حسین کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہوں، کیونکہ جو باہر سے آتا ہے وہ تیرے فرقے دیکھ کے نہیں مارتا، وہ تیرا نام دیکھ کے تجھ پہ حملہ کرتا ہے۔ ہماری اوقات اب پاکستان میں اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے 7 اساتذہ مارے جائیں تو کسی خبر کے ہم محتاج نہیں ہوتے، ہمارا تذکرہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ نہیں ہوتا، اور کسی کا گملہ ٹوٹ جائے تو 8 دن ہم خبروں میں رہتے ہیں۔ کوشش کریں حسین کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ نے جتنی طاقت آپ کے مذہب کو عطا فرمائی ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں، مگر ہمارے آپس کے اختلاف ختم نہ ہوئے، ہم کبھی قوم بانی نہ سکے۔ عاشقان علی ابن ابی طالب جملہ ولایت علی کو سنیے گا، اب مسجد میں وہ مصطفیٰ بولے جن کے بولنے پہ کوئی بولے تو کافر ہو جائے۔ ذرا میرے ساتھ گنوائیے کہ کتنے ہو گئے دعوے دار علی شہنشاہ کی میزبانی کے۔ 40 صحابہ کہہ رہے تھے علی ہمارے گھر، سرکار مصطفیٰ فرما رہے تھے علی میرے گھر۔ 41 ہو گئے محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے، وہ 41 کے 41 دعویٰ کر رہے تھے علی میرے گھر، سرکار مصطفیٰ کہہ رہے تھے علی میرے گھر، کیونکہ زمین پہ مصطفیٰ سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ بابا جی فرش والے چپ ہوئے تو پھر عرش والا بول پڑا، آواز پروردگار جبریل جلدی کر میرا آسمان چھوڑ زمین پہ جا، وہ دیکھ مسجد رسول سجی ہے، اس میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا ذکر لگا ہے۔ پاکستان کا کوئی ممبر آپ کے نوکر کو یاد نہیں ہے میں نے ولایت علی ابن ابی طالب کا جملہ کہا ہو اور شبیر کے ماتمیہ نے مجھے علی کے دروازے کا نوکر سمجھ کے اپنی دعاؤں سے نہ نوازا ہو، میں جملہ تیرے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا جبریل زمین پہ جا، محمد مصطفیٰ کی محفل میں جا، وہاں علی ابن ابی طالب کے فضائل کا تذکرہ ہے، اپنی طرف سے جا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے گزارش کر کہ تیرے 40 صحابہ بھی سچے، تو ہے ہی صادق اور امین، مگر سچ یہ ہے یہ جس وقت کا جھگڑا ہے علی فرش پہ نہیں عرش پہ میرا مہمان تھا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ اللہ اکبر، سارے صاحبان جواب دو، ثواب ہے۔ سجاد بلند کریں، اونچا بول حیدری۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اب عرش والا بولا، علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا۔ اب خدا سے بڑی اتھارٹی تو کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اب کتنے دعوے دار ہو گئے میزبانی علی کے۔ 40 صحابہ کہہ رہے تھے علی ہمارے گھر، میں ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں، میں ایک ہی روزے کی افطاری کر رہا ہوں، اور بات شیعہ مجمع میں کر رہا ہوں، کیونکہ شیعہ مجمع کو علی نہ سنایا جائے تو پھر کسے سنایا جائے۔ سرکار مصطفیٰ کہہ رہے تھے علی میرے گھر، عرش والا کہہ رہا تھا علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا۔ خدا سے بڑی اتھارٹی تو زمین پہ ہے نہیں، آسمان پہ ہے نہیں۔ یہ مسجد رسول ہے، یہ کائنات کی صدیقہ بی بی کا گھر ہے۔ اندر سے محمد مصطفیٰ کی عزت والی بیٹی بولی بابا اجازت ہو تو کچھ میں بولوں۔ سرکار مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمائی، بول میری شہزادی، آپ کیا بولے جاتے ہیں؟ بابا آپ کے 40 صحابہ بھی سچے، آپ تو ہیں ہی صادق اور امین، اور عرش والا تو سچوں کا خالق ہے، مگر بابا تیرے تاج نبوت کی قسم، یہ جس وقت کا جھگڑا ہے علی نے میرے گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی نے میرے گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ گنیے گا ایک ہی وقت میں علی شہنشاہ کہاں کہاں موجود۔ 40 صحابہ کے گھر علی، سرکار مصطفیٰ کے گھر علی، عرش کے دسترخوان پہ علی، اپنے گھر کے صحن میں علی۔ علی ہوتا ہی وہ نہیں جسے موت مارے،
علی کائنات کے کسی پردے میں چھپتا ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ نجف یا اشرف اس عقیدے سے جاتا ہے کہ جا کے علی کی قبر کی زیارت کریں گے اور علی اپنی قبر میں مردہ لیٹا ہے، تو شیعت کا کلمہ پھر پڑھ، کیونکہ میرے مذہب کا کوئی پیشوا مرتا ہی نہیں۔ اصول کافی سے بڑی کتاب کوئی نہیں، کلینی سے بڑا عالم مذہب آل محمد میں کوئی نہیں۔ انہوں نے اصول کافی کے اندر باب لکھا ہے، ان الائمۃ لا یموتون الا باختیار منہم۔ معصوم فرماتے ہیں ہم 14 میں سے کوئی حجت اس وقت تک موت قبول ہی نہیں کرتی جب تک ہماری اپنی مرضی شامل نہ ہو۔ یہ صرف اس وجہ سے موت کی وادی میں جاتے ہیں تاکہ ہمارے حوبداروں کو مرنے کا رنگ آ جائے، تاکہ ہمارے حوبداروں کو شریعت آل محمد میں مردہ کے، کفن کے، دفن کے احکام کا پتہ لگ جائے۔ میں 21 رمضان علی شہنشاہ کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں۔ میرا موضوع ہے کائنات کے ہر ذرے میں علی، تب بھی موجود تھا، اب بھی موجود ہے، اور بات میں شیعہ مجمع کے درمیان کرنے لگا ہوں۔ 21 رمضان کی صبح علی شہنشاہ نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو بلایا۔ حسن بیٹا یاد رکھنا، میرے بعد ولایت کی دستار کے مالک آپ ہیں، میرے بعد ممبر امامت کے حقدار آپ ہیں، اور حسن بیٹا یاد رکھنا میری کچھ واجب وصیتیں ہیں، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، بھائیوں تک میں پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ مرنے سے پہلے جو وصیت واجب کی جائے اس پہ عمل کرنا ورثہ پہ واجب ہوتا ہے۔ جب تک اس کی وصیت کو عمل نہ کر لیا جائے اس مرنے والے کی وراثت تقسیم ہی نہیں ہو سکتی۔ بیٹا یاد رکھنا میری واجب وصیت ہے، جب میں علی شہنشاہ دنیا چھوڑوں نا، ظاہری طور پر میرا تابوت تیار ہو جائے، میرا بظاہر میت تابوت کے اندر رکھنا، جو لکڑی کا تابوت ہوگا، حسن بیٹا یاد رکھنا، یا میرے تابوت کو سامنے سے اٹھانا یا میرے تابوت کو پیچھے سے اٹھانا۔ بابا ایک طرف سے تو ہم اٹھائیں گے، دوسری طرف سے ہمارا تابوت کون اٹھائے گا؟ علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا ہمارے نوکر یعنی ملائکہ، ہمارے نوکر یعنی ملائکہ، وہ اٹھائیں گے مگر اٹھانے والے نظر نہ آئیں گے۔ اور حسن بیٹا یاد رکھنا، ہم علی ابن ابی طالب یا میرے جتنے وصی حق ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم زندہ ہوتے ہیں، اللہ ہم میں بولنے کی سکت رکھتا ہے۔ تو میرا جنازہ اٹھا کے کوفہ کی جس گلی سے گزرو گے، ہر مقدس گھر کی دیوار جھک کے میرے جنازے کا سلام کرے گی۔ اگلی دفعہ زیارات پہ جانا، مسجد حنانہ کے قریب کھڑے ہو کے دیکھنا، آج تک مسجد حنانہ کی دیوار بھی جھکی ہوئی ہے، آج تک مسجد حنانہ کا مینار بھی جھکا ہوا ہے، اور جس علی کو پتھر جھک جائیں، تو شیعہ ہے علی کا، علی کے نام پہ اکٹھا ہونا سیکھ۔ میری آنکھوں میں آ کے رکھنا، جملہ ولایت علی کا روش عرفان پہ تیرے حوالے کرنے لگا ہوں۔ پھر علی شہنشاہ حسن بیٹا یاد رکھنا، جب تم عرض نجف پہ پہنچو گے، سفید رنگ کی موتیوں جیسی مٹی ہوگی، وہاں ایک ندی ہوگی، اس ندی سے پانی بہ رہا ہوگا جس میں مشک و عنبر کی خوشبوئیں چل رہی ہوں گی۔ اچھا بابا پھر فرمایا سامنے سے ایک ناکا والا جوان آئے گا جس کے چہرے پہ نقاب ہوگا، وہ اپنا داہنا ہاتھ پھیلائے گا اور آپ کو مخاطب کر کے کہے گا یا حسن ابن علی ایتینی میت علی ابن ابی طالب، آئی علی ابن ابی طالب کی دستار ولایت کا وارث علی شہنشاہ کا بظاہر میت میرے حوالے کر دے۔ حسن بیٹا یاد رکھنا میری واجب وصیت ہے، سرکار حسن روایت کرتے ہیں جب سامنے والے جوان نے ہم سے ہمارے بابا کا میت مانگا، کیونکہ میرے بابا کی واجب وصیت تھی، میں نے علی شہنشاہ کی نماز جنازہ تو حوالے کر دی، پھر میں نے 2 قدم کوفہ کی مٹی پہ اٹھائے اور میں نے سوال کیا علی شہنشاہ اپنا عرصہ امامت مکمل کر کے چلے گئے، اس وقت ثقلین کی حجت میں حسن ابن علی ہوں، میں کائنات کا مولا ہو کے سوال کرتا ہوں ہم سے ہمارے بابا کو لینے والے آپ کون ہیں؟ اس نے نقاب جو ہٹایا، جنازہ بھی علی کا تھا، لینے والا بھی علی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ علی شہنشاہ وارث کائنات، پچھلے پلر دے پیچھے علی دا نا نہیں چاہندے، مجلس سمجھ نہیں آندی یا علی تک نہیں پہ پوندی۔ ابھی بھی آپ کی تعداد کے مطابق علی کا نام نہیں آیا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہم بآواز بلند یا علی کہیں گے تو مولانا صاحب کی مجلس لگ جائے گی۔ اگر آپ کل تک بھی بیٹھ کے یہاں علی علی کریں نا تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا علی میرے نامہ عمل میں نہیں لکھا جائے گا۔
میں اگر بزرگوار محترم کل تک علی علی کروں نا تو میرا یا علی کہنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. فائدہ میں بتاتا ہوں کہ ہم باواز بلند علی کا نام لینے پہ آپ کو مجبور کیوں کرتے ہیں. اگر میرے بزرگوں کو سمجھ آ جائے تو پھر مل کے علی علی کرتے ہیں. تیرے مذہب کے امام فرماتے ہیں جب ہماری محفل سجی ہو، ہماری محفل میں ہمارے حوبدار بیٹھے ہو، وہ یا نام مصطفیٰ لے یا نام علی لے، جتنی بلند آواز سے وہ ہمارا نام لیں گے، جہاں تک آواز جائے گی 40 دن تک شیطان اس رقبے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اوڑو چو بولی مل گیا حیدری. آپ سلامت رہے، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت بکرامت رکھے. جنازہ بھی علی کا، لینے والے بھی علی. تیرے مذہب میں مناقب کی وہ کتاب کوئی نہیں جس میں یہ واقعہ شامل حال نہیں. بہار الانوار سے لے کر فضائل الشیعہ تک جس مناقب کی کتاب کو کھولے گی یہ واقعہ تمہیں اس میں مل جائے گا. جنازہ بھی علی کا، لینے والے بھی علی ابن ابی طالب. حسن مجتبیٰ نے بابا سمجھ نہیں آئی، آپ کا جنازہ آپ لینے آ گئے. مسکرا کے میرے مالک نے فرمایا میرا وعدہ نہیں، کوئی مرنے والا اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک علی کو نہ دیکھے. میں اپنے جنازے میں کیوں نہ آؤں؟ اسی وجہ سے صبح شام منبر آل محمد سجا کے عزادار شبیر کے ماتمیوں کی منت کرتے ہیں کہ ولایت علی تیرا مذہب ہے، ولایت علی تیرے چہرے کی پہچان ہے، ولایت علی کے بغیر تیرا اسلام مردہ ڈھانچہ ہے، اس میں روح آتی ہے اگر علی شامل ہو. تو کیوں اکٹھا نہیں ہوتا اس دروازے پہ جس دروازے پہ خدا نے تجھے دین بنا کے کھڑا کیا ہے. ایک جملہ آگے سنیے، میں تیرا سلام کروں. یہاں وصیت ختم ہو جاتی تو اختر قدری ممبر پہ شروع ہی نہ کرتا. اگلی وصیت کی علی شان جانا. سر بیٹا یاد رکھنا، جب بظاہر میری قبر کھودنے کے لیے تم نجف کی مٹی پہ بیلچہ مارو گے تو بنی بنائی 3 قبریں ظاہر ہوں گی. بابا خالی ہوں گی جو کوئی سویا ہوگا. علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا ایک قبر سے ہمارے جد حضرت آدم دفن ہوں گے، دوسری قبر میں میری قبر بنانے والا مزدور حضرت نوح سویا ہوگا. میں دیکھوں مجلس آل محمد میں بولنے کا ہنر کہ جس طرح مجلس ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا اس طرح ہر بندہ مجلس سن ہی نہیں سکتا. آپ بیٹھے ہیں، ثواب تو آپ کو ہے. بولنے والے وہ شمار ہوں گے جو ذکر آل محمد میں تازہ دم بیٹھے ہوں گے، جو مجلس آل محمد میں حاضر بیٹھے ہوں گے، جن کے قلب پہ ذکر ولایت جاری ہوگا. علی شہنشاہ نے فرمایا تیسری قبر خالی ہوگی. حسن مجتبیٰ بیٹا یاد رکھنا، علی شہنشاہ کا بظاہر میت اس قبر میں رکھنے کے بعد مٹی ڈالنے سے پہلے تم دونوں بھائی جو امام ہیں میری نسل سے 2 رکعت نماز زیارت ادا کرنا تاکہ میرے شیعوں کو پتہ لگ جائے علی کی قبر پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے، علی کے مزار مقدر پہ حاضر ہونے کا ادب کیا ہے. کائنات کے کریم سرکار حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں جب دونوں امام بھائی ہم نماز زیارت پڑھ کے فارغ ہوئے، میں نے دیکھا بابا علی کے چہرے پہ جنت کا کپڑا تھا. میں نے جنت کا کپڑا ہٹایا، وہ علی کی قبر نہیں تھی. 1,24,000 نبی سوال کر رہے تھے، علی جواب دے رہے تھے. جو کائنات کے ہر ذرے میں ہر لمحے موجود ہو اس شہنشاہ کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جو 40 صحابہ کے گھر موجود، جو سرکار مصطفیٰ کے گھر موجود، جو عرش خدا پہ موجود، جو اپنے گھر میں موجود، جو اپنے جنازے پہ موجود، جو اپنی قبر میں 1,24,000 نبی بلا لے. اب بتا اس کے مزار پہ حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ چلو یہ تو میں نے بات کی ہے نا 40 ہجری کی، علی شہنشاہ کی شہادت والے سال کی. اب میں بات کرنے لگا ہوں اب سے 200 سال پہلے کی. مرہ بن قیس ایک یمن کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے خاندان کی تحریر کھولی. میرے فلاں بزرگ کو کس نے مارا؟ جواب آیا بدر میں علی کی تلوار سے مارا گیا. میرے فلاں بزرگ کو کس نے مارا؟ جواب آیا صفین میں علی کی تلوار سے مارا گیا. کیونکہ عربی خون تھا، جوش مارا. اچھا کہاں ملے گا یہ علی؟ لوگوں نے کہا کل کا علاج کر. علی شہنشاہ 40 ہجری اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس چلے گئے. بھائی علی نہیں ملے گا، علی کی قبر تو ملے گی. ہمیں بتا سکتے ہو علی کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں عقل کا علاج کر، ملک عراق ہے، شہر نجف اشرف ہے، وہاں علی شہنشاہ کا مزار مقدس ہے. لاکھوں علی کے چاہنے والے علی کی قبر پہ روزانہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کیونکہ اپنے ملک یمن کا بادشاہ تھا، اس نے 2000 فوج لی جو گھوڑوں پہ بیٹھی تھی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. 3000 فوج وہ تھی جو پیدل تھی. علی شہنشاہ کے حرم مقدس سے ہر سال معجزات کی کتاب چھپتی ہے، اس میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. مذہب آل محمد کی دیگر کتابوں میں مل جائے گا. میں CD رٹ کے آیا نہیں، علی شہنشاہ کا ذکر کرنے آیا ہوں.
3000 پیدل، 2000 گھوڑوں پہ، 5000 فوج کا دستہ لے کے اس نے رات کی تاریکی میں نجف اشرف پہ حملہ کر دیا۔ نجف والے لوگ سوئے تھے، یہ جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے۔ 3 دن تک علی کے دروازے پہ جنگ جاری رہی۔ نجف والے جنگ ہار گئے، یمن والے جنگ جیت گئے، چونکہ یہ بادشاہ بڑا متکبر تھا۔ یہ جوتیوں سمیت علی ابن ابی طالب کے مزار پہ آیا، اس نے تلوار باہر نکالی۔ اے فرزند ابو طالب، جب آپ زندگی میں موجود تھے تب میں موجود نہیں تھا، اب میں موجود ہوں تو آپ بظاہر موجود نہیں ہیں، یا باہر آ کے میری تلوار کا مقابلہ کر تاکہ عرب کے لوگ فیصلہ کریں آپ بڑے طاقتور ہیں یا میں بڑا شجاع ہوں۔ علی شہنشاہ خود تو قبر سے باہر نہیں آئے، علی شہنشاہ کی قبر سے 2 انگلیاں ذوالفقار بن کے باہر نکلی۔ ایک دفعہ کائنات میں اندھیرا ہو گیا، 5 منٹ کے بعد جب روشنی واپس آئی تو ایک بندہ 2 حصوں میں تڑپ رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ وزراء تھے، فقراء تھے، مشیر تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ آپ نے مار دیا۔ علی کے دروازے کے نوکر کہتے ہیں ہم علی کے دروازے پہ آنے والے ہر مہمان کا ادب کرتے ہیں، ہم نے تمہارے بادشاہ کو نہیں مارا۔ دیکھو کون ہے جو ذکر ولایت میں بول نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں لاش تمہارے سامنے پڑی ہے، تم کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا۔ تم نے نہیں مارا تو پھر کس نے مارا؟ وہ کہتے ہیں مرنے والے کے دونوں حصے تولو، اگر دونوں برابر ہیں تو پھر علی نے مارا ہے۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمایا۔ اگر مرنے والے کے دونوں حصے برابر ہیں پھر ہم نے نہیں مارا، پھر اسے علی نے مارا۔ علی وہ ہے جو اپنی قبر میں بھی مشکل کشا ہے، علی وہ ہے جو ہادی کائنات، اور علی کائنات میں کسی چیز کا محتاج نہیں، زمانے میں جو ہے وہ محتاج علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کے پاس جتنا اقتدار ہے وہ میرے خدا کا دیا ہوا ہے۔ میں ہر ممبر پہ شبیر کے ماتمیوں سے، علی ابن ابی طالب کے چانوں والوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ علی کے شیعہ ہیں تو وحدت کی 4 دیواری پامال کر کے نہ آنا۔ تمہیں علی سے محبت ہے، علی کو اپنے خدا سے عشق ہے، وہ لاکھوں محبتیں اپنے عشق پہ قربان کر سکتا ہے۔ جو اقتدار میرے مالک کے پاس ہے وہ خدا و مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ہم نے علی کو اپنی مرضی سے نہیں مانا، ہم سے علی منوایا گیا ہے۔ اعلان کرنے والا وہ تھا، کروانے والی یاد سرکار مصطفیٰ کی تھی، پیغام لینے والا جبریل تھا۔ ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ علی شہنشاہ کا اقتدار خدا نے رکھا ہی اتنا بلند ہے کہ انسانی عقل اس تک جا نہیں سکتی۔ اتنا سا تیرا دماغ ہے، اس میں اتنا سارا عقل ہے، اتنے چھوٹے عقل میں وہ سمائے کیسے جس کا لقب ہے نفس اللہ؟ وہ الہی اقتدار رکھنے والا تیرے عقل میں کیسے آتا ہے؟ اور ہمارے ماتمی نوجوان شیعہ ہم سے سوال کرتے ہیں، جب علی ابن ابی طالب کا ہاتھ ید اللہ تھا، جب علی کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ علی نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خیبر کا وہ دروازہ اٹھایا جسے 40 لوگ مل کے صرف کھولتے تھے، اور آج تک واپس نہ آیا، اور علی کی تلوار اتنی بلند و بالا تھی جو آسمانوں سے اتری ہوئی تھی، اور علی کبھی کسی میدان میں گھوڑا بھگاتے ہی نہیں تھے۔ علی کا گھوڑا بظاہر بڑا لاغر سا تھا، کسی بندے نے پوچھا تھا یا علی بڑا نام سنا ہے آپ کا جنگوں میں، اگر آپ کا گھوڑا بڑا لاغر ہے کوئی طاقتور گھوڑا تو لے نہیں۔ علی کہتا ہے میں کبھی کسی کے بارے میں بھاگا ہوں یا میں نے کبھی کسی کا پیچھا کیا؟ سرکار آپ پیچھا ہی نہیں کرتے، بھاگتے ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا میں کرار ہوں غیر فرار ہوں، اور میں کسی کے جو گھوڑا تب بھگاؤں جب میری تلوار نہ پہنچے۔ یہ تلوار آسمانوں سے اتری ہے، جہاں تک میں چاہتا ہوں میری تلوار لمبی ہو جاتی ہے۔ اوہ اس گھر کے گھوڑے غیب جانتے ہیں، اس گھر کی تلواروں کے اقتدار اور فضائل اتنے ہیں۔ چلو میں مذہب آل محمد کی تاریخ کی پہلی کتاب سے حوالہ نقل کر دوں، احتجاج تبرسی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں ہے ہی کوئی نہیں۔ سرکار جانے لگے نا جنگ تبوک میں، تو سرکار نے اعلان کیا جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے میں اسلام کے جہاد کے لیے کل روانہ ہو رہا ہوں۔ تو لوگوں نے بہانے تراشے، قرآن میں آیت موجود ہے کہ اگر سفر لمبا نہ ہوتا تو ہم بھی سرکار آپ کے ساتھ جاتے۔ پھر سرکار مصطفیٰ نے فرمایا جان لو جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے بسم اللہ، جو نہیں آنا چاہتا بسم اللہ۔ پہلے بتا رہا ہوں علی ساتھ نہیں ہے۔ اب علی کے نام آنے کی دیر تھی، سروں پہ پرندے بیٹھ گئے۔ علی ابن ابی طالب کو خبر ہوئی، علی شہنشاہ تلوار اٹھا کے مسجد رسول میں، رسول اللہ میں نے سنا آپ جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں ساتھ نہیں۔ ہاں علی خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بن کے رہ جائیں اور میں خدا کے لیے جا کے جہاد کروں۔ سرکار میری ذمہ داری ہے تحفظ محمد مصطفیٰ، میری ذمہ داری ہے تحفظ دین مصطفیٰ۔ سرکار اگر میں مدینہ رہ گیا، آپ مدائن چلے گئے، درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے،
اگر آپ کی جان پہ بن گئی، بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر حسین میں بیٹھ کے مسکرا نہیں سکے، سرکار نے فرمایا یا علی کوئی فیصلہ ہے، درمیان میں ایک ناد علی کا تو سفر ہے، درمیان میں ایک ناد علی کا تو سفر ہے، اگر میری جان مشکل میں آئی میں ناد علی پکاروں گا تو آنکھیں بند کرے گا، آنکھیں کھولے گا، میرے سامنے ہوگا۔ علی شہنشاہ اس میں ایک راز ہے جو خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اچھا میرا مالک جیسے آپ کا فرمان ہے، علی کی زندگی مصطفیٰ کی اطاعت پہ ختم ہو جاتی ہے، سرکار جیسے آپ کام رہے، سرکار مصطفیٰ چلے گئے تبوک کے میدان میں، علی شہنشاہ رہ گئے مدینے، درمیان میں ہے سینکڑوں میلوں کا فاصلہ۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ منافقین، نہ قرآن نے نام لیے نہ میں نے نام لینے ہیں، اتنا بتا سکتا ہوں کہ بندے 24 تھے۔ ذرا اس دور کی نازک مزاجی کو سمجھتے ہوئے اپنے نوکر کا فکرہ وصول کر لینا، دعا کر دینا نماز میں مصلی پہ بیٹھ کے۔ 14 بندے رسول کے ساتھ تھے، 10 مدینے میں تھے۔ ان 14 نے وہاں تبوک کے میدان میں فیصلہ کر لیا کہ جب بھی ہم پہلے مصطفیٰ کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں، علی تلوار لے کے سامنے آ جاتا ہے۔ آج اتفاق بڑا حسین ہے، علی ساتھ ہے نہیں، مصطفیٰ ہیں اکیلے، یہاں مصطفیٰ ختم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندے نے کہا تمہارا عقل کام نہیں کر رہا، پہلے خیبر میں بھی کوشش کی تھی، مصطفیٰ تک پہنچ بھی گئے تھے، درمیان میں ناد علی آئی، پھر تلوار لے کے ابو طالب کا بیٹا آ گیا، اور تاریخ تمہارے سامنے ہے، ہم کریں گے مصطفیٰ پہ حملہ، وہ پکارے گا علی کو، اور علی نے چشم زدن سے پہلے مصطفیٰ کا مالک بن جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بات کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، مدینے سے تبوک کا جو رستہ ہے جہاں سے گھوڑا سوار گزرتا ہے، وہاں زمین کے اندر کھودتے ہیں گڑھا، اس میں رکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی تلواریں، اس میں رکھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے نیزے، اس میں رکھتے ہیں پتھر، اوپر رکھیں گے گھاس پھوس اور مٹی کو برابر کر دیں گے، ہم کریں گے نعوذ باللہ مصطفیٰ پہ حملہ۔ مصطفیٰ بلائے گا علی ابن ابی طالب کو، تو یا پتھر رکھ، اگر پتھر سے علی علی کی صدا نہ آئے تو مجھے 5 سال علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ علی شہنشاہ تک محمد مصطفیٰ کا پیغام پہنچا، علی شہنشاہ نے اپنا گھوڑا تیار کیا، علی شہنشاہ کا گھوڑا جب میدان کے قریب آیا یا علی شہنشاہ کا گھوڑا رک گیا، علی نے اپنے رہوار کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا گھوڑا تو نہیں جانتا میرا مصطفیٰ مشکل میں ہے؟ صرف مصطفیٰ نہیں، میرے مصطفیٰ کا دین مشکل میں ہے۔ علی کا گھوڑا مشکل ہے کہ یا علی آج میں قرآن والے منافق بے نقاب نہ کر دوں۔ جندہ ہاتھ ہوئے ذکر علی جھوٹھن واسطے بھائی، یا علی اگر اجازت دے تو میں قرآن والے منافق بے نقاب نہ کر دوں۔ علی کہتا ہے اچھا اگر تیرا دل بن گیا تو مجھے بتا۔ یا رسول اللہ کے وسیع وہ سامنے کھڑے ہیں، علی نے بلایا فلاں ابن فلاں میرے سامنے آ۔ جی یا علی یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ یا علی تیرے تاج ولایت کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ علی کہتا یا فلاں ابن فلاں یہ گڑھا تو نے کھودا ہے؟ کیا تیری ٹوٹی ہوئی تلوار اس گڑھے میں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے سرکار مصطفیٰ کی نبوت کی قسم میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا میرے سامنے کون کس مذہب والا بیٹھا ہے۔ میں اس بندے سے مخاطب ہوں جس بندے کے گھر کی چھت پہ عباس کا علم لہراتا ہے، جو اپنے بچوں کو اپنا مذہب شیعہ بتاتا ہے۔ اگر شیعہ بننا ہے تو ویسا شیعہ بن جیسا علی تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کے علم غیب پہ گفتگو کرتا ہے، تو علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ گفتگو کرتا ہے۔ میں اس گھر کے جانوروں کی بات کرنے لگا ہوں۔ علی شہنشاہ نے فرمایا اور تمہاری مائیں تمہارے جنازوں پہ ماتم کرے، جو تم نہیں جانتے وہ تو علی کا گھوڑا جانتا ہے۔ یہ اقتدار میرے مالک نے عطا فرمایا۔ اور شیعہ ماتمی سوال کرتے ہیں جب علی کا ہاتھ ید اللہ تھا، جب علی کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار تھی تو علی نے تلوار کے زور پہ خلافت کا منبر کیوں لیا؟ جاتے جاتے محمد مصطفیٰ نے علی شہنشاہ سے واجب وصیت کی تھی، ابو الحسن یاد رکھنا میرے بعد خلافت لینے کسی بندے کے در پہ نہ جانا۔ یہ دنیا بڑی لالچی ہے، جس دنیا نے مصطفیٰ کو جنازہ تک نہ دیا، جس دنیا نے علی شہنشاہ کو اقتدار تک نہ دیا، یہ دنیا یا علی تجھ پہ الزام لگائے گی۔ یہ خلافت 3 جگہوں سے گزر کے خود تیرے پاس آئے گی۔ میں شیعہ مجمع سے بات کر رہا ہوں اور مذہب آل محمد کی حقانیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ 3 دروازے گزر کے خلافت یا علی خود چل کے تیرے دروازے پہ آئے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، پتہ نہیں بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار علی کے در پہ آئے۔ علی شہنشاہ نے دروازہ کھولا، علی نے اپنے دروازے پہ اسلام کے ٹھیکیدار دیکھے۔ رات کے اس وقت میرے دروازے پہ آنے کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ کے وسیع حق منبر رسول خالی ہو گیا ہے، آ کے منبر رسول کو زینت دیجئے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا واپس چلے جاؤ، ہم ولایت والے رات کو فیصلہ نہیں کرتے۔
ہم ولایت والے رات کو فیصلہ نہیں کرتے، ہم سقیفے نہیں بٹھاتے۔ کل دن کی روشنی میں ابو طالب کا بیٹا اسلام کے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ تو مذہب شیعہ کی کتاب مانگ بیٹا، دکھانے کے لیے حاضر ہے۔ تو برادران اہل سنت کی کتاب مانگ، نوکر کتاب دکھانے کے لیے حاضر ہے، مگر کسی کے سینے کا آپریشن کر کے علی رکھنا میری ذمہ داری نہیں۔ میں ولایت علی کی بات روش عرفان پہ کر کے تیرا سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ علی نے فرمایا کل دن ہوگا، دن کی روشنی میں ابو طالب کا بیٹا اسلام کے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ بابا جی ان بندوں کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ممبر رسول کی 4 سیڑھیاں ہیں، چوتھی پہ مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ جب بظاہر پہلے خلیفہ کی باری آئی، اس نے احترام رسالت میں چوتھی سیڑھی کو چھوڑا، وہ تیسری پہ بیٹھے۔ جب دوسرے کی باری آئی، اس نے احترام خلیفہ اول میں ممبر کی دوسری سیڑھی کو چھوڑا، وہ تیسری پہ بیٹھے۔ جب تیسرے کی باری آئی، اس نے احترام خلیفہ ثانی میں تیسری کو چھوڑا، وہ ممبر کی چوتھی سیڑھی پہ بیٹھے۔ ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم اور باری آ گئی حسن مجتبیٰ کے پاک بابا کی۔ لوگوں کا خیال تھا علی ممبر پہ نہیں بیٹھے گا، ممبر کے قریب کھڑے ہو کے علی بیعت لے کے گھر چلا جائے گا۔ میں وہ دلیر دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر حسین میں بیٹھ کے ذکر ولایت سن کے مسکرا نہ سکے۔ پہلی دفعہ تاریخ نے دیکھا محمد مصطفیٰ کے بھائی نے محمد کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، اور پہلی دفعہ محمد بن کے علی نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، ممبر کی دوسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، اور علی وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ ایک بندے نے سوال کیا، یا علی یا فلانا بیٹھا، یا فلانا بیٹھا۔ علی کہتا ہے بیٹھ جا، اس دن مر گیا تھا جس دن میرے قدم مصطفیٰ کے کندھوں تک آئے۔ یا رسول اللہ، آخری حلالی تک اونچا بول مل کے حیدری۔ علی نے فرمایا لکڑی کے پھٹے پہ تجھے موت آ گئی، اس دن مر گیا تھا جس دن علی کے قدم مصطفیٰ کے کندھوں تک آئے۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ علی شہنشاہ کو ماننے کو مسجد بھری ہوئی تھی، ہر بندہ کہ علی کو بیعت کی مبارکباد دے رہا ہے۔ یا علی آپ کو ممبر رسول مبارک، یا علی آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ علی کا نوکر ہے، نام ساسہ بن سعان ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے علی کی بیعت کا منظر دیکھ رہا ہے۔ جب ساری مسجد نے بیعت کی مبارکباد دے لی، چلتا چلتا علی کے ممبر کے قریب آیا۔ ساسا تو میرا لائق شاگرد ہے، تو میرے اصحاب خاص میں شامل ہے، تو مجھے مبارک نہیں دے گا؟ مسکرا کے کہتا یا علی آپ کو کیا مبارک دوں، ممبر تجھے مبارک ہو، تجھے علی نصیب ہو گیا ہے۔ جس وجہ سے آپ اور ہم آج امام بارگاہ کی مٹی پہ بیٹھے ہیں، وہ اس چیز کی قیمت ہے کہ ولایت علی بچائی ہے کربلا میں حسین ابن علی نے۔ اگر کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے منوانے کا ہمارا ارادہ نہیں۔ اتنا بتا حسینیت اور یزیدیت کے فرق کو علی کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کربلا میں 2 لشکر ایک دوسرے کے سامنے تھے، ان کے درمیان فرق کا نام علی ولی اللہ ہے۔ ولایت علی بچانے کے لیے 18 سال کے بیٹے کا جگر دیا حسین نے۔ میں تیری ہائے سننے کے لیے منتظر کھڑا ہوں۔ ولایت علی بچانے کے لیے زینب کی چادر دی حسین نے۔ ولایت علی بچانے کے لیے 6 ماہ کے صغیر کا گلا دیا حسین ابن علی نے۔ امام بارگاہ کے باہر کھڑا ہو کے ولایت علی پہ سوال کرنے والا بتا سکتا ہے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تڑپتی ہوئی بطول کے لہو کی کیا قیمت لگائی ہے تو نے؟ جو دروازے کے نیچے تڑپ تڑپ کے کہتی تھی یا علی تیری ولایت کی وجہ سے مارا گیا ہوا ہے۔ میں اور بات نہیں کرتا، میں کربلا چکے آج منصوب دن ہے، میرے مالک کی ذات سے 2 جملے ذکر مصائب کے مقتل کے سنا کے میں تیرا سلام کر رہا ہوں۔ امتحان دیا حسین ابن علی نے، 10 محرم خدا کا اور حسین کا راز ہے۔ کبھی دیکھی ہے تو نے 7 سال کی ضعیفہ بیٹی؟ حسین وہ غریب ہے جس نے ولایت علی بچانے کے لیے 2 بے موسمیاں بیٹی ضعیف کروائی ہے۔ یہ سادات عظام کی نگری ہے، میں کوشش کروں میں مقتل کا لفظ شامل کروں۔ صاحب بشارت الباقین نے وہ خط لکھا ہے جو صغرا نے امام حسین کے نام لکھا تھا، جو 10 محرم کو میدان کربلا میں پہنچا۔ اس کا پہلا جملہ سناؤں تیرا جگر نہ پھٹ جائے۔ 7 سال کی بیٹی لکھ رہی ہے، من العلیلت ضعیفہ، بابا تیری بیمار اور بوڑھی بیٹی خط لکھ رہی ہے۔
مجلس میں 80-85 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، تو نے 7 سال کی کوئی ضعیفہ دیکھی ہے جس کی عمر مبارک 7 سال اور چلتی وہ عصا کے سہارے پہ ہو؟ یہ یکم محرم کی صبح خط لکھا حسین کی بیٹی نے، نام سغرا ہے، رو کے کہتی ہے ام سلمہ نانی مجھے کاغذ قلم دوات دے، میں بابا کے نام خط نہ لکھوں؟ میرے بابا نے میرے سے وعدہ کیا تھا ان رأیت خیرن، میری بیٹی اگر مجھے خیر ہوئی میں تیرے چچا عباس کو بھیجوں گا، تیرے بھائی علی اکبر کو بھیجوں گا، وہ تجھے مدینے سے میرے مقام تک لے آئیں گے۔ نانی دیکھنا محرم کا چاند چڑھ گیا ہے، ابھی تک نہ میرا چچا عباس آیا نہ بھائی اکبر آیا۔ شہزادی نے خط لکھا اور مدینے سے 9 میل باہر مجمع الطرائق، جہاں سے کئی ملکوں کے راستے جدا ہوتے ہیں، کنیزوں کے جھرمٹ میں میری شہزادی وہاں آئی۔ یکم محرم کو آئی، قافلہ نہ آیا، 2 محرم کو آئی، قافلہ نہ آیا۔ جو امام حسین کے دربار میں بیٹھ کے 10 محرم شبیر کا ماتم کرنے آئے ہو نا، اگر میرا فکرہ تیرے کلیجہ تک پہنچ گیا تو قبر کی 4 دیواری میں ماتم کرے گا یا ممبر پہ؟ میرا وعدہ ہے 2 محرم گزر گئی، 3 گزر گئی، 4 گزر گئی، 5 گزر گئی، 7 گزر گئی، 9 گزر گئی۔ جب 9 محرم کی دیگر کا وقت ہوا نا اور کوئی قافلہ نہ آیا، اچانک ایک کنیز کہتی ہے اکبر کی بہن ہو سکتا ہے قدرت نہیں چاہتی جو تیرا خط تیرے بابا تک پہنچے۔ سامنے سے ایک ناکا سوار آیا، وہ تیز ناکا دوڑاتے ہوئے قریب آ کے رکا۔ میری شہزادی نے کہا او کائنات کا آنے والا ناکا سوار، ایک لمحے رک جا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ مان، مدینہ اتنا اجڑ گیا جو حسین کی بیٹیاں اب چوکوں پہ آ گئی ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ مدینہ اتنا اجڑ گیا ہے کہ حسین بادشاہ کی بیٹی کجا، مدینے کا چوک کجا۔ رو کے کہتی ہے میرا ایک کام کرے گی؟ رو کے کہتا ہے ہم تو خلق ہوئے آپ کے جد مصطفیٰ کا صدقہ، مجھے بتا میرے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ رو کے کہتی ہے یہ خط ہے میرے بابا تک پہنچائے گا؟ اس نے ادب کا سر جھکایا، اپنے امامے میں حسین کی بیٹی کا خط رکھا۔ بابا جی میں کوشش کرتا ہوں مقتل کا کوئی جملہ میں اپنی زبان سے شامل نہ کروں۔ اس نے مثل قرآن سمجھ کے خط رکھ لیا۔ رو کے کہتا ہے بیٹی اجازت ہو تو میں تیرا خط تیرے بابا تک پہنچاؤں؟ رو کے کہتی ہے ایک لمحے کے لیے رک جا، پہلے خط کا ادب نہیں سیکھے گا؟ سوال کر کے کہتا ہے مجھے بتا اس خط کا ادب کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے کربلا کا جنگل ہوگا، 3 کرسیاں لگی ہوں گی، درمیان والی کرسی پہ میرا بابا حسین بیٹھا ہوگا، دائیں طرف ایک جوان ہوگا جس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا علم ہوگا، پہلے جا کے اس کے قدم چومنا، پھر بائیں طرف دیکھنا ایک 18 سال کا محمد ہوگا جس کی تازہ تازہ داڑھی اتر رہی ہوگی، اس شہزادے کے ہاتھ چومنا۔ میں نہیں جانتا تو کتنی دیر سے مجلس میں بیٹھا ہے، میرا جملہ وصول کر میں تیرا سلام کروں۔ جب یہ کربلا کے جنگل میں پہنچا، عباس مارا گیا تھا، اکبر مارا گیا تھا، 9 لاکھ کے درمیان اکیلا حسین بیٹھا تھا۔ اس نے کہا السلام علیکہ یا ایھا الغریب۔ حسین نے پوچھا مجھ پہ سلام کرنے والا تو کون ہے؟ رو کے کہتا مولا میں تیری بیٹی کا قاصد ہوں، یہ صغرا کا خط لے کے آیا۔ حسین نے خط کھولا، کبھی عباس کی لاش پہ آتا ہے، کبھی اکبر کی لاش پہ آتا ہے، اس میں میری شہزادی نے جملہ لکھا تھا بابا تجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم میری طرف سے ایک بوسہ میرے اصغر پہ گلے پہ لینا۔ حسین اس مقام پہ پہنچے جہاں اصغر کا لاشا تھا، اصغر اٹھا کے حسین نے گلا چوما اور رو کے کہتا ہے یہ میری طرف سے نہیں، یہ بوسہ صغرا کی طرف سے ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔